میں ہوں ہنا زبیر اور سب سے پہلے جموں کشمیر کی سپیڈ نیوز پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ڈی آر ڈی او نے جموں میں 500 بستروں پر مشتمل اسپتال کی تعمیر کا کام کیا شروع۔ امرناتھ کے بھگوتی بیس کیمپ میں یہ اسپتال کیا جا رہا ہے تعمیر۔ کووڈ کی موجودہ صورتحال میں اسپتالوں میں بیڈز کی کمی کے تناظر میں کی جا رہی ہے اس کی تعمیر۔ وہیں حکام تعمیراتی کاموں میں لا رہے ہیں تیزی۔ وادی کشمیر کے بڈگام ضلع میں بھی ڈی آر ڈی او کی جانب سے 500 بستروں پر مشتمل اسپتال کی تعمیر۔ جے کے بینک نے یو ٹی انتظامیہ کو 250 آکسیجن کنسنٹریٹر عطیہ دینے کا کیا فیصلہ۔ اس کے علاوہ کووڈ اسپتالوں کے باہر مریضوں کے اٹینڈنٹ کو غذا، ماسک اور سینیٹائزر بھی فراہم۔ جے کے بینک کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر آر کے چپ کا بیان، کہا بینک کے تمام ملازمین نے اپنی تنخواہ سے کچھ حصہ کووڈ آلات کی فراہمی کے لیے عطیہ دینے کا کیا فیصلہ۔ اسلامک فریٹرنٹی جموں کشمیر کا بطور امداد مختلف ضروری اشیاء پہنچانے کا کام جاری۔ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مفلسوں اور ضرورت مندوں کی مدد۔ اسلامک فریٹرنٹی کے صدر محمد عامر کی سربراہی میں بڈگام کے کابوسا، ناربل اور پٹن کے مختلف علاقوں میں امداد کی گئی تقسیم۔ بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے گھر جا کر اشیاء خوردنی کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی کی گئی فراہم۔ پلوامہ کے اکھو گاؤں میں قائم پینسل سلیٹ فیکٹری میں کام کر رہے غیر مقامی مزدوروں کا رکھا جا رہا ہے پورا خیال۔ فیکٹری کے مالکان مقامی رضاکار تنظیم کے ساتھ مل کر رکھ رہے ہیں مزدوروں کا پورا خیال۔ فیکٹری مالک نے انصار المساکین نامی رضاکار تنظیم کی مدد سے ان مزدوروں کو دوائیاں کی فراہم۔ وہ فیکٹری میں روزانہ سینیٹائزیشن کرواتے ہیں۔ وزیر اعظم نے من کی بات پروگرام میں بھی اکھو گاؤں میں منظور احمد کے پینسل سلیٹ بنانے کے کام کی تھی بے ستائش۔ گو محمد پورہ پٹن کے محلہ علی گڑھ کے لوگ محکمہ R&B سے نالا۔ لوگوں کا کہنا متعلقہ محکمے نے مختلف مقامات پر گلی کوچوں میں بچھایا میکڈم، لیکن گوم احمد پورہ کے محلہ علی گڑھ کے ساتھ کیا گیا سوتیلا سلوک۔ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے گرمیوں کے دنوں میں بھی یہاں کی سڑکیں پانی سے بھری ہوئی ہیں۔ لوگوں نے محکمے کی عدم توجہی پر برہمی کا کیا اظہار۔ گوم احمد پورہ کے لوگوں نے متعلقہ محکمے سے کی اپیل، یہاں کی سڑکوں پر بھی بچھایا جائے فوری میکڈم۔ جموں خطے میں کووڈ مریضوں کی اموات کی شرح میں مسلسل اضافے نے لوگوں کی تشویش بڑھا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ غم و غصہ بھی پیدا کیا۔ عوام طبی انفراسٹرکچر کے معاملات میں مکمل ناکامی کا پورا ٹھیکرا پھوڑ رہے ہیں حکومت پر۔ لوگ اسپتالوں میں آکسیجن اور بستروں کی کمی کی کر رہے ہیں لگاتار شکایت۔ لوگوں کے مطابق کووڈ کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ نہیں کر رہا ہے مناسب اقدامات۔ جموں کشمیر کانگریس نے جموں میں شرح اموات زیادہ ہونے کے معاملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کرانے کا کیا ہے مطالبہ۔ پارٹی کے ترجمان نے میڈیکل سہولیات نہ ہونے کا لگایا الزام۔ انہوں نے LG انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ وبا پر قابو پانے کے لیے تمام اقدامات کو بنائیں یقینی۔ جموں کشمیر میں 24 گھنٹوں میں کووڈ سے متاثر 54 مریض ہوئے فوت۔ جموں ڈویژن میں 32 کووڈ متاثرین کی ہوئی موت۔ کشمیر میں 22 متاثرین کی جانیں گئیں کووڈ کی وجہ سے۔ کووڈ کے مزید 5190 نئے پازیٹیو معاملوں کی نشاندہی۔ کشمیر میں 3420 کیس آئے سامنے۔ جموں میں 1770 نئے کیسوں کی توثیق۔ کووڈ کا شکار ہونے کے بعد صحت یاب ہو جانے والے 2423 مریضوں کو اسپتالوں سے کیا گیا ڈسچارج۔ کشمیر میں 1799، جموں میں 624 مریضوں کو اسپتال سے گھر جانے کی دی گئی اجازت۔ جموں کشمیر میں کووڈ کے 49,248 کووڈ معاملے ایکٹیو۔ ادارہ اوقاف اسلامیہ ٹرسٹ پامپور کی جانب سے مستحق افراد میں کپڑے کیے گئے تقسیم۔ یہ کپڑے کچھ لوگ ٹرسٹ کو دیتے ہیں، بعد میں ٹرسٹ ان کپڑوں کو غریب اور مستحق لوگوں میں کرتا ہے تقسیم۔ بانہال اور بارہمولہ کے بیچ چلنے والی کشمیر ٹرین سروس کو منگل سے ایک ہفتے کے لیے بند رکھنے کا کیا گیا فیصلہ۔ ٹرین خدمات 11 مئی سے 16 مئی تک رہیں گی بند، ریلوے حکام نے کر دی تصدیق۔
जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, जम्मू के 14 मराकज पर टीकाकारी का काम रोका गया। 18 से 45 बरस की उम्र के लोगों को दिए जा रहे थे टीके। अब जम्मू में 1 और कश्मीर में 1 मरकज पर दिए जा रहे थे टीके। 1 मई को टीकाकारी का किया गया था आगाज। कुपवाड़ा रहबर तालीम टीचर्स फोरम के जिला सदर शेख परवेज की एलजी से अपील। ईद के पेश नजर रहबर तालीम टीचर्स की तनख्वाहें वागुजार की जाने की अपील। चंद रहबर तालीम टीचर्स की तनख्वाह पिछले 10 महीनों से बंद पड़ी है। कई असातिज़ा को नौकरी की मुस्तकली का मसला। मुहदे का लिया हलफ, गवर्नर जगदीश मुखी ने दिलाया हलफ। हलफबरदारी तकरीब में बीजेपी सदर जेपी नड्डा की भी शिरकत। ममता बनर्जी की काबीना की हुई तश्कील। 43 अरकान असेंबली ने वुज़रा के तौर पर लिया हलफ। कलमदानों की तकसीम अभी नहीं। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी मुहर। मुकुल रॉय ने शुभेंदु अधिकारी का नाम किया था पेश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास, पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी का खिताब। मोदी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा टीकाकारी का काम रियासतों के जिम्मे छोड़ा गया। मरकज तमाम अफराद को मुफ्त में वैक्सीन करे फराहम। अहम खबर, कांग्रेस के सदारती इंतखाबात मुलतवी। सोनिया गांधी उबूरी सदर के ओहदे पर बरकरार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा। इस महीने में 5वीं बार हुआ इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 53 पैसे, डीजल 82 रुपये 2 पैसे फी लीटर। खान मार्केट के रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छुपाने का मामला। नवनीत कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की कर रही है जांच। आज से कर्नाटक और राजस्थान में 14 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन। 24 मई तक रहेंगी सख्त पाबंदियां। जरूरी अशिया और खिदमात बहाल। आज से यूपी के 11 अजला में वैक्सीनेशन की शुरुआत। 18 से 44 बरस की उम्र के लोगों को दी जा रही है वैक्सीन, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उड़ रही हैं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी। राहुल गांधी का मरकजी हुकूमत पर निशाना, कहा बैरून मुमालिक की इमदाद पर बार बार अपनी पीठ थपथपाना मायूस कुन। अगर मोदी हुकूमत ने काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा। जिले में लगाया गया सख्त लॉकडाउन। जरूरी अशिया की दुकानें भी 15 मई तक बंद। हैदराबाद के किंग कोठी अस्पताल में 3 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मरीजों की हुई मौत। रिश्तेदारों ने अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। कहा अस्पताल में 1 घंटे तक नहीं था ऑक्सीजन। व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला केसीआर ने व्हाइट राशन कार्ड होल्डर्स को 2 माह के लिए 5 किलो मुफ्त चावल सप्लाई करने का किया ऐलान। हैदराबाद के इलाके कोटी में आतिशज़दगी। ऑप्टिकल शॉप में लगी अचानक आग। करीब में वाक़ 3 दुकानात भी जलकर खाकस्तर। 3 फायर इंजनों की कामयाब मशक्क़त के बाद आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश से आने वाली एम्बुलेंस को तेलंगाना सरहद पर रोका गया। तेलंगाना में बेड्स की किल्लत की वजह से लिया गया फैसला। बेड अलॉट होने के बाद ही एम्बुलेंस के दाखिले की दी जाएगी इजाजत। वैक्सीनेशन को लेकर अहम खबर, विराट कोहली ने लगवाया कोरोना का टीका। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। आवाम से भी जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। बैतुल मुक़द्दस में इस्राइली फोर्सेस का फिलिस्तीनियों पर वहशियाना तशद्दुद पीर के रोज भी रहा जारी, जहां झड़पों में फोर्सेस के हाथों सैकड़ों नौजवान हुए हैं जख्मी। गुज़िश्ता 4 रोज से इस्राइली पुलिस और फिलिस्तीनी अवाम के बीच जारी हैं ये झड़पें। मस्जिद अक़सा में फिलिस्तीनी और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान होने वाली ताज़ा झड़पों में जख्मियों की तादाद में इजाफा। ताज़ा हुई झड़प के बाद जख्मी होने वालों की तादाद पहुंच गई है 600 से ज्यादा। पीर के रोज होने वाली सालाना यरूशलेम डे परेड से कबल हुई ताज़ा झड़पें। शेख जर्राह में निहत्ते फिलिस्तीनियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करने पर इस्राइली फोर्सेस के खिलाफ मुजाहरा भी जारी। तुर्की में हजारों लोगों ने इसराइल के खिलाफ किया सख्त मुजाहरा। इस्तांबुल में वाक़े इस्राइली कौंसिल खाने के बाहर किया गया मुजाहरा।
مظاہرین ہاتھوں میں ترکی اور فلسطین کا پرچم تھامے اسرائیل مخالف نعرے لگاتے نظر آئے۔ اس مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد نظر آئی۔ گزشتہ کئی روز سے یروشلم میں جاری پرتشدد جھڑپ کے بعد ترکی میں اسرائیل کے خلاف کافی غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان مسجد اقصی میں اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر حملے کی مذمت کرتے نظر آئے۔ رجب طیب اردغان نے اسرائیل کو ٹیرر اسٹیٹ کہا اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر تشدد کرنا فوری طور پر کرے بند۔ وہیں مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس کے ذریعے فلسطینیوں پر تشدد کے بعد اردن میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرین نے اردن حکومت سے فوری طور پر اسرائیل سے اپنے سفارتکار کو واپس بلانے کی مانگ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے بھی بیت المقدس میں جھڑپوں کے بعد اسرائیل پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر دیا زور۔ کہا اسرائیل کو پرامن اجتماع کے حوالے سے تحمل کا کرنا چاہیے مظاہرہ۔ وہیں امریکی صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوینی نے یروشلم میں جاری تشدد پر کیا گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیل سے فوری طور پر تشدد روکنے کی بھی انہوں نے کی اپیل۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز اسکول کے باہر ہونے والے دھماکوں میں ہلاک ہونے والی طلبہ کی تعداد میں اضافہ، مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 60، زیادہ تر لڑکیاں شامل، 100 سے زیادہ ہوئے ہیں زخمی۔ سبھی نے کیا افسوس کا اظہار۔ دھماکوں میں ہلاک ہونے والے طلبہ کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے دوران جذباتی مناظر، سوگوار افراد غم سے نڈھال نظر آئے۔ سنیچر کو ہونے والے حملے کی کسی بھی گروپ نے ابھی تک ذمہ داری نہیں لی۔ دشت بارچی کی رہائشیوں نے افغان حکومت پر شبہ ظاہر کیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری صادق خان ایک بار پھر بھاری اکثریت سے لندن کے میئر ہوئے۔ منتخب صادق خان نے کنزرویٹو پارٹی کے شان بیلی کو دی شکست۔ خان نے مجموعی طور پر 12,06,034 ووٹ کیے حاصل۔ امریکی ریاست کولیراڈو میں ایک گھر میں فائرنگ کا واقعہ، اس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک۔ حملہ نے فائرنگ کے بعد خود کو بھی گولی مار کر لی خودکشی۔ واقعے کے وقت گھر میں سالگرہ کی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔ پاکستان میں کورونا کے سبب ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ دوران لاک ڈاؤن کراچی کی سڑکیں نظر آئیں سنسان۔ پاکستان میں 8 سے 16 مئی تک لاک ڈاؤن۔ چرس کو قانونی حیثیت دینے کے مطالبے کو لے کر میکسیکو سٹی میں سینکڑوں افراد نے کیا مارچ پہ مقامی افراد کی شمولیت رہی زیادہ۔ مارچ پہ شامل افراد نے مطالباتی بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ عراق میں معروف سماجی کارکن کے قتل کے بعد مظاہرین نے کربلا میں ایران قونصلٹ خانے کے باہر راستوں پر ٹائر جلا کر کیا احتجاج۔ احباب الوزانی نامی سماجی کارکن 2019 میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں سرگرم تھے۔ گزشتہ روز نامعلوم شخص نے گولی مار کر ان کا کیا قتل۔ وہیں فرانس بھر میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مؤثر اقدامات اٹھانے کی مانگ کو لے کر مظاہرے۔ پیرس اور فرانس کے دیگر شہروں میں ہزاروں افراد نے کیا مارچ۔ گزشتہ روز ہی فرانس کی ایوان زیری میں موسمیاتی بل کو دی گئی تھی منظوری۔ جاپان میں اولمپک کھیلوں کے خلاف مظاہرہ، ٹوکیو نیشنل اسٹیڈیم کے باہر کیا گیا مظاہرہ۔ مظاہرین نے کورونا کے پیش نظر اولمپک کے انعقاد کو روکنے کا کیا مطالبہ۔ تنقیدوں کے بیچ گھرے جاپانی پی ایم نے کہا اولمپک کا انعقاد ان کی اولین ترجیحات میں شامل نہیں۔ افغان طالبان نے عید الفطر پر 3 روزہ جنگ بندی کا کیا اعلان۔ اس کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ دوحہ میں موجود طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم کا ٹویٹ میں جنگجوؤں کو عید کے 3 روز حملے نہ کرنے کی دی گئی ہدایت۔ افغانستان کے زابل صوبے میں بم دھماکہ، کم از کم 11 افراد ہلاک، درجنوں افراد زخمی۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین کی تعداد زیادہ۔ کورونا کے حوالے سے آسٹریلیا کے میڈیا کا ایک بڑا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹ میں چین پر لگائے گئے سنگین الزامات۔ چین 2015 سے کورونا وائرس پر کر رہا تھا ریسرچ، دستاویز سے ہوا ہے یہ انکشاف۔ کورونا وائرس کو چین ہتھیار بنانے پر چینی سائنسدانوں نے کیا تھا تبادلہ خیال۔
کچھ قومی خبریں بھی۔ کٹیہار میں نیوز 18 کی خبر کا دکھائی دیا اثر۔ ٹرین سے آکسیجن سلنڈر برآمد معاملے میں بڑی کارروائی۔ بنا چالان کے سلنڈر دینے والے 2 پارسل کلرک کو کیا گیا سسپینڈ۔ کورونا کے بڑھتے اثرات کے باوجود نہیں سدھر رہے ہیں لوگ۔ ویشالی میں شادی کی تقریب میں ڈانسرز نے لگائے ٹھمکے۔ ہزاروں لوگوں نے لاک ڈاؤن کی اڑائیں دھجیاں۔ ہاتھ میں ہتھیار لے کر کیا گیا ڈانس۔ وہیں بوکارو میں زہریلی گیس رساو کا قہر۔ دم گھٹنے سے ایک خاتون کی موت۔ CLC انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام۔ بہار میں لاک ڈاؤن کے تئیں عوام نہیں ہے سنجیدہ۔ پٹنہ کے ٹینٹ سٹی کے پاس سبزی منڈی میں دھکا مکی۔ نوادہ کے دیہی علاقوں میں بھی لاک ڈاؤن کا نہیں دکھائی دے رہا کوئی اثر۔ بھاگلپور کی 103 سالہ خاتون نے کورونا کو دی اپنی ہمت اور حوصلے سے مات۔ یوگا اور گھریلو کاڑھے کی مدد سے ان خاتون نے کورونا کو دی ہے مات۔ بھاگلپور میں ریمڈیسیویر انجیکشن کی کالا بازاری کے الزام میں پکڑے گئے دلال اور پلس اسپتال کے مینیجر۔ گرفتاری کے بعد محکمہ صحت نے پلس اسپتال سے تحریری شکل میں مانگی جانکاری۔ حاجی پورہ میں اغوا کر ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ۔ پولیس نے 2 ملزمین کو کیا گرفتار۔ اہل خانہ نے کی ملزمین کو سخت سے سخت سزا دینے کی